اس ویڈیو میں لیسن نمبر 14 A Terrible Earthquake کی ریڈنگ کمپریہنشن ایکٹیویٹی کو مکمل کیا جائے گا. تو چلیے مل کر دیکھتے ہیں. ریڈنگ فار کمپریہنشن سیکشن اے. آنسر دا فالوئنگ کویسچنس. مندرجہ ذیل سوالات کے جواب دیجیے. کویسچن نمبر 1 واٹ از اے نیچرل ڈیزاسٹر. پہلا سوال ہے کہ ایک قدرتی آفت جو ہے وہ کیا ہوتی ہے. تو اس کا جواب ہمیں ملتا ہے پہلے پیراگراف میں. A natural disaster is a sudden, overwhelming and unforeseen event. تو اب یہ جو پہلا جملہ ہے پہلے پیراگراف کا یہ سوال کا مکمل جواب ہے. Question number 2 which areas were affected by the earthquake of 2005 2005 کے زلزلے سے کون سے علاقے جو ہیں وہ متاثر ہوئے. تو اس کا جواب ہمیں ملتا ہے پیراگراف نمبر 2 میں جہاں یہ بتایا گیا ہے کہ an enormous earthquake struck the northern region of Pakistan on Saturday, October the 8th, 2005 at 8:51 a.m. اور اس کے بعد پھر اب آپ اس جملے کو بھی شامل کر لیجئے کہ it caused widespread destruction in many areas of آزاد کشمیر, خیبر پختونخوا and western and southern parts of occupied Kashmir. تو اس طرح سے یہ جواب آپ کا مکمل ہو جائے گا. اگلا سوال why was the initial rescue work hampered. یعنی شروع کا جو امدادی کام تھا اس میں رکاوٹ کیوں آئی. تو اس کا جواب ہمیں ملتا ہے پیراگراف نمبر 4 میں جہاں یہ بتایا گیا ہے کہ the rescue work started immediately but was initially hampered because of the mountainous terrain, bad weather and damaged or collapsed buildings and roads. اگلا سوال which was the largest earthquake that struck Quetta, Baluchistan in 20th century. یعنی کوئٹہ میں بلوچستان کے اندر 20ویں صدی میں جو سب سے بڑا زلزلہ آیا تھا وہ کون سا تھا. اس کا جواب ملتا ہے پیراگراف نمبر 6 میں جہاں یہ بتایا گیا ہے the historic record shows that the largest earthquake to strike in the 20th century occurred on 31st May 1935 near Quetta, Baluchistan. تو یہ جواب بھی یہاں مکمل ہو جاتا ہے. اگلا سوال How can timely disaster management save lives. یعنی کسی آفت یا تباہی کے بعد جو بر وقت انتظام کیا جاتا ہے وہ کس طرح سے زندگیوں کو یا انسانی زندگیوں کو بچا سکتا ہے, یعنی اگر اسے بر وقت عمل میں لایا جائے. اور اس سے جو اگلا سوال ہے How can people be trained for disaster management. یعنی لوگوں کو کس طرح سے کسی بھی تباہ کن صورتحال کے انتظامات کرنے کے لیے تربیت دی جائے. تو ان دونوں ہی سوالوں کا جو جواب ہے وہ ملتا جلتا ہے جو کہ پیراگراف 8 کے اندر موجود ہے جہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کین بی بیسٹ ہینڈلڈ بائی لوکل کمیونٹی. Volunteers take active part in such situations. There is a great need for regular disaster management training to bring awareness among people. Committees comprising people from Public Works Department, Police, Fire Department and Communication should be fully prepared to take action immediately. The widespread disaster can be averted by timely management. تو اس پیراگراف کو لکھ لینے کے بعد اگر آپ ایک لائن کا اضافہ کر لیں اور اس میں اگر آپ یہ لکھ دیں کہ دس از ہاؤ پیپل کین بی ٹرین فار ڈیزاسٹر مینجمنٹ, تو یہ چھٹا سوال جو ہے وہ بھی اسی طرح سے مکمل کیا جا سکتا ہے. جبکہ یہ جو 5واں سوال ہے اس کا جواب اس پیراگراف کے آخری جملے میں یعنی اس پورے پیراگراف کو لکھ لینے کے بعد یہ آخری جملے کے اندر پہلے سے ہی موجود ہے. تو اس کو اسی طرح سے لکھ کر آپ اپنا جواب مکمل کر سکتے ہیں. بلکہ سوال نمبر 5 جو ہے اس کے جواب کو اور بھی مؤثر اور مضبوط بنانے کے لیے اگر آپ کہ کس طرح سے بر وقت جو انتظامات کیے جاتے ہیں کسی بھی تباہ کن زلزلے وغیرہ کے بعد تو ان کی مدد سے انسانی جانوں کو بچایا جا سکتا ہے. تو اس جواب کو آپ اس طرح سے شروع کر سکتے ہیں ٹائملی ڈیزاسٹر مینجمنٹ کین سیو لائفز. اس کے بعد کویسچن مارک کی جگہ آپ یہاں فل سٹاپ کے نشان کا استعمال کریں گے اور پھر اسی پیراگراف میں سے آپ اپنا آنسر تشکیل دے سکتے ہیں. مثال کے طور پر آپ اسی زلزلے کا حوالہ دیتے ہوئے بتا سکتے ہیں کہ
in the 2005 earthquake, اور پھر اس کے بعد آپ یہاں سے لکھنا شروع کریں گے the rescue work started immediately but was initially hampered، اور یہاں سے لے کر پھر اس کے آخری جو جملہ ہے اس اگلے پیراگراف کا کہ it was a great devastation but the efforts of the troops as well as civilians provided relief to the survivors۔ تو اس طرح سے یہ آپ کا جواب جو ہے وہ مکمل ہو جائے گا۔ تو یہ ایکٹیویٹی یہاں مکمل ہو چکی ہے۔ اب آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجیے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے، سمجھنے اور لکھ کر پریکٹس کرنے کی کوشش جاری رکھیے۔